خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت ہی معتبر مصنف ہیں اسٹینلی والپورٹ، ان کی مشہور کتاب ذوالفقار علی بھٹو آف پاکستان پر بات کر رہے ہیں۔ جی مصنف جو ہیں وہ اپنی غیر معمولی تحقیق کے لیے جانے جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس کتاب کے لیے تو انہوں نے آپ دیکھیں انٹرویوز، ذاتی خطوط، سرکاری دستاویزات، مطلب بہت وسیع ذرائع استعمال کیے ہیں بالکل۔ تاکہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی اور ان کے زمانے کی ایک جامع تصویر سامنے آ سکے۔ دراصل والپورٹ کی یہ کوشش واقعی قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو متضاد آراء ہیں یا جو پیچیدہ تاریخی واقعات ہیں انہیں غیر جانبداری سے پیش کریں۔ غیر جانبداری اہم ہے۔ جی، اور وہ خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے جو تضادات ہیں نا ان کو بہت اجاگر کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو کی شخصیت ایک طرح سے پاکستان کے اپنے اندرونی تضادات جیسی تھی۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، یہ نقطہ نظر بھٹو کو سمجھنے میں آپ کہیں ایک گہرائی پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو اب آئیے اس کتاب کی بالکل بنیاد پر بات کرتے ہیں، یعنی پہلا باب سندھی جڑیں 1928 سے پہلے۔ جی، اس باب میں وہ ماحول، وہ ورثہ، اس کی کھوج کی گئی ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے آنکھ کھولی۔ صحیح۔ تو کتاب کا آغاز ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دادا میر مرتضی بھٹو کے ذکر سے۔ ان کی زندگی کوئی معمولی نہیں تھی، بلکہ کافی ہنگامہ خیز رہی۔ جی ہاں۔ خاص طور پر ایک برطانوی کرنل تھے میہیو، ان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ جی اس نے انہیں کافی مشکلات میں ڈالا۔ جی، اور یہ دشمنی صرف ذاتی نہیں تھی، یہ اس وقت کے سندھ میں جو طاقت کی کشمکش چل رہی تھی نا اس کی عکاسی کرتی ہے۔ کرنل میہیو نے میر مرتضی پر بڑے سنگین الزامات لگائے۔ ہاں، قتل کا الزام بھی تھا شاید۔ بالکل، قتل کا الزام بھی شامل تھا، اور اس کے نتیجے میں ان پر مقدمات قائم ہو گئے۔ بھٹو خاندان پر اس وجہ سے شدید مالی دباؤ بھی آیا، اور میر مرتضی کو تو روپوشی اختیار کرنی پڑی۔ وہ پہلے بہاولپور گئے، پھر وہاں سے کابل تک گئے۔ یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ کراچی میں ایک عام سکھ مزدور کا روپ دھار کر چھپے رہے۔ جی بالکل۔ اور پھر ہمت کر کے سندھ کے جو سب سے بڑے برطانوی اہلکار تھے، کمشنر، ان تک پہنچنے کی کوشش کی۔ یہ تو کسی کہانی جیسا لگتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی کتنے ریسورسفل تھے۔ صحیح۔ خیر، پھر ایک لمبی قانونی جنگ چلی جو ظاہر ہے کافی مہنگی بھی ثابت ہوئی ہوگی، لیکن بالآخر میر مرتضی کی فتح ہوئی۔ اچھا۔ سن 1899 میں جب وہ تمام الزامات سے بری ہو کر لاڑکانہ واپس پہنچے تو ان کا استقبال بہت شاندار ہوا۔ واقعی؟ جی ہاں، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں خود برطانوی کمشنر نے اپنی سرکاری رپورٹس میں بھٹو خاندان کے اثر و رسوخ کو تسلیم کیا۔ کیا لکھا انہوں نے؟ انہوں نے لکھا کہ ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سماجی حیثیت کیا تھی۔ زبردست۔ اچھا، یہ تو دادا کی بات ہوئی، اب والد شاہنواز بھٹو کی طرف آتے ہیں۔ ان کی کہانی بھی کم دلچسپ نہیں لگتی۔ جی بالکل۔ صرف 20 سال کی عمر میں جب ان کے چچا الہی بخش بھٹو کا انتقال ہوا تو پورے خاندان کی سربراہی ان کے کندھوں پر آ گئی۔ ہاں، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ایک وسیع جاگیر، پھر خاندان کی ذمہ داریاں، یقیناً ایک بڑا بوجھ تھا ایک نوجوان پر۔ اور تعلیم بھی شاید رسمی طور پر زیادہ نہیں تھی۔ جی، رسمی تعلیم کی کمی تھی، لیکن انہوں نے اپنی محنت، اپنی ذہانت اور خاص طور پر اپنے ٹھنڈے مزاج سے اس ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ اچھا۔ وہ جلد ہی عوامی میدان میں بھی اتر آئے، اور ان کی جو ابتدائی توجہ تھی نا وہ سندھ کے زمینداروں یعنی وڈیروں کے حقوق کے تحفظ پر تھی۔ وڈیرے یعنی جو بڑے زمیندار تھے اس وقت۔ جی بالکل، سندھ کا بڑا زمیندار طبقہ۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب سندھ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھا، مطلب انتظامی طور پر بامبے سے جڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، اور وہاں مسلمان زمیندار جو تھے وہ ہندو ساہوکاروں اور خریداروں کے بڑھتے ہوئے معاشی اثر سے کافی پریشان تھے۔ ساہوکار یعنی جو سود پہ قرض دیتے تھے؟ بالکل۔ تو شاہ نواز نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے معاشی اور سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک منظم سیاسی جدوجہد بہت ضروری ہے۔ اور اسی سوچ نے انہیں عملی سیاست کی طرف مائل کیا؟ جی بالکل، اور 1920 میں انہیں ایک بڑی کامیابی ملی۔ انہوں نے غلام محمد بھرگڑی جیسے معروف وکیل کو شکست دی۔ اوہ، یہ تو بڑا نام تھا۔ جی ہاں، انہیں شکست دے کر دہلی میں جو امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل تھی، جو اس وقت کی مرکزی قانون ساز اسمبلی تھی، اس کی نشست جیت لی۔
تو یہ ایک طرح سے قومی سطح پر ان کا تعارف ہو گیا؟ بالکل، اس فتح نے انہیں سندھ سے نکال کر قومی سطح پر متعارف کروایا۔ یہ ان کے سیاسی کریئر کا ایک اہم موڑ تھا۔ لیکن شاید شاہ نواز بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ وہ لندن میں گول میز کانفرنسوں والا ہے۔ یقیناً وہ کانفرنسیں ہندوستان کے آئینی مستقبل کے لیے بہت اہم تھی۔ اور وہاں انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، وہیں انہوں نے برطانوی حکومت کو اس بات پر قائل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک مکمل صوبے کا درجہ دیا جائے۔ یہ تو بہت بڑا کام تھا، آسان نہیں رہا ہوگا۔ بالکل آسان نہیں تھا۔ یہ ان کی تقریباً 15 سال کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا، جو بالآخر 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا نا، اس کے تحت یہ ممکن ہوا۔ تو 1935 میں سندھ ایک الگ صوبہ بن گیا۔ اس کے کیا بڑے اثرات ہوئے پھر؟ اس کے 2 بڑے اثرات تھے۔ ایک تو کراچی، جو پہلے ہی ایک اہم بندرگاہ تھا، اب وہ ایک صوبائی دارالحکومت بن گیا۔ اس سے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، شاید اس سے بھی زیادہ اہم، یہ کہ سندھ برطانوی ہندوستان کا واحد مسلم اکثریتی صوبہ بن گیا۔ اچھا، واحد مسلم اکثریتی صوبہ؟ جی، یہ نہ صرف بھٹو خاندان کے لیے بلکہ آپ کہیں کہ پورے سندھ کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی فتح تھی۔ یہ تو واقعی ایک بڑی کامیابی تھی۔ اور شاید یہ کامیابی، یعنی صوبائی خود مختاری کے لیے ایک لمبی پیچیدہ سیاسی جنگ جیتنا، یہ وہ پہلا بڑا سبق تھا جس نے آنے والی نسل کو، جس میں نوجوان ذوالفقار بھی شامل تھے، ریاستی طاقت کی اہمیت، گفت و شنید کی اہمیت اور سیاسی اثر و رسوخ کی اہمیت کا گہرا احساس دلایا ہوگا۔ تو یہ تھا وہ پس منظر، مطلب ایک ایسا خاندان جس کی تاریخ میں زمینداری بھی ہے، برطانوی راج کے ساتھ کبھی ٹکراؤ ہے، کبھی مفاہمت ہے، قانونی جنگیں لڑی گئی ہیں اور بڑی سیاسی کامیابیاں بھی حاصل کی گئی ہیں۔ جی بالکل۔ اور اسی ماحول میں 1928 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیدائش ہوئی۔ ایک ایسا ورثہ انہیں ملا جو ظاہر ہے ان کی آنے والی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کرنے والا تھا۔ اب ہم کتاب کے دوسرے باب پر بات کرتے ہیں، جو ہے لاڑکانہ سے بامبے 1928 سے 1947 تک کا عرصہ۔ جی۔ اس حصے میں ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدائی زندگی، ان کا خاندانی پس منظر اور والد سر شاہ نواز بھٹو کی سیاست کا ذکر ملتا ہے۔ جی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے نوجوان زلفی کی دنیا کو آپ کہہ لیں کہ شکل دی۔ بالکل۔ 1928 میں زلفی بھٹو کی پیدائش ہوئی اور ایک ایسے ماحول میں جو تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی والدہ خورشید بیگم، جو پہلے ہندو تھیں اور شادی کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بھٹو خاندان میں اپنی حیثیت کی وجہ سے وہ اکثر تھوڑا الگ تھلگ محسوس کرتی تھیں، اور یہ تنہائی شاید انہیں اپنے بیٹے زلفی پر غیر معمولی طور پر انحصار کرنے پر مجبور کرتی تھی، جس کا ذکر اکثر ان کے لاڈ پیار کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے۔ اور والد سر شاہ نواز بھٹو، وہ تو ایک انتہائی با اثر سندھی وڈیرے کی، یعنی بڑے زمیندار اور علاقائی رہنما اور ایک اہم سیاستدان بھی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ زلفی کی رگوں میں وہ جنوبی ایشیا کی تمام پیچیدہ حقیقتیں دوڑ رہی تھیں، ہندو مسلم پس منظر، ذات پات کا نظام اور ساتھ ہی مغربی تعلیم اور انگریزی اثرات۔ یہ ورثہ کتنا پیچیدہ رہا ہوگا۔ یہ واقعی غیر معمولی ملاپ ہے، اور ان کا نام ذوالفقار بھی وہ بڑا معنی خیز ہے۔ حضرت علی کی مشہور تلوار سے منسوب ہے۔ یہ نام طاقت، جنگی صلاحیت اور اسلامی شناخت کی علامت ہے۔ شاید یہ نام ہی ان کی شخصیت کے مستقبل کے عزائم اور تضادات کی طرف ایک ابتدائی اشارہ تھا۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو کے سیاسی سفر پر اگر نظر ڈالیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ رسمی تعلیم زیادہ نہ ہونے کے باوجود وہ اپنی محنت اور سیاسی بصیرت سے آگے آئے۔ جی، انہوں نے زمیندار کانفرنسوں میں فعال کردار ادا کیا اور 1920 میں دہلی کی امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ یہ اس دور میں ایک آپ دیکھیں بڑی کامیابی تھی۔ ان کی سب سے اہم کامیابی جو مانی جاتی ہے وہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ صوبے کا درجہ دلوانا تھا۔ اس نے تو سندھ کی اور خاص طور پر کراچی کی اہمیت ہی بدل دی ہوگی۔ بالکل، اس سے صوبائی خود مختاری بڑھی اور کراچی کا کردار بہت اہم ہو گیا۔ لیکن ان کی سیاسی زندگی میں ایک بڑا دھچکا بھی لگا۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے وہ رہنما تھے، لیکن 1937 کے انتخابات میں اپنی آبائی لاڑکانہ نشست ہار گئے، اور وہ بھی حیرت انگیز طور پر ایک نسبتاً غیر معروف امیدوار شیخ عبد المجید سندھی سے،
یہ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ ان کی حد سے زیادہ خود اعتمادی تھی اور شاید انتخابی مہم کو سنجیدگی سے نہ لینا۔ یہ شکست ان کے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ انہوں نے عارضی طور پر فعال سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تو یہ واقعہ نوجوان زلفی کے لیے سیاست کی غیر یقینی نوعیت کا پہلا سبق ہو سکتا ہے نا؟ یقیناً یقیناً، گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اثر تو پڑا ہوگا۔ تو والد کی سیاسی سرگرمیوں میں یہ اتار چڑھاؤ آیا، لیکن گھر کا ماحول تو یقیناً سیاسی ہی رہا ہوگا۔ نوجوان زلفی نے اس بدلتی ہوئی صورتحال کو کیسے دیکھا ہوگا؟ بالکل، ذرا یہی بتاتے ہیں کہ زلفی بچپن سے ہی اپنے والد کے گھر پر ہونے والی سیاسی بحثوں اور ملاقاتوں کے گواہ تھے۔ انہوں نے سر کاووس جی، جہانگیر جیسے پارسی رہنماؤں اور دیگر اہم شخصیات کو محمد علی جناح سے پاکستان کے تصور پر گرما گرم بحث کرتے سنا۔ اچھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناح کے دلائل اور ان کی شخصیت نے نوجوان بھٹو پر گہرا اثر چھوڑا، یہاں تک کہ صرف 17 سال کی عمر میں 1945 میں انہوں نے قائد اعظم کو اپنا پہلا خط لکھا۔ جی، یہ ایک نوجوان کے سیاسی شعور کے آغاز کی نشانی ہے۔ اس خط کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انہوں نے مسوری میں چھٹیاں گزارتے ہوئے لکھا تھا۔ بعد میں انہیں اس بات پر کچھ سیاسی جرم کا احساس بھی ہوا کہ جب ہندوستان اتنے نازک دور سے گزر رہا تھا وہ پہاڑوں کی سیر کر رہے تھے۔ ہاں، یہ ان کی ابتدائی عمر کی جو پیچیدہ نفسیات ہے اور شاید ذمہ داری کا احساس اس کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا اور تقسیم سے پہلے ہندوستان میں وہ فسادات اور غیر یقینی صورتحال بڑھ رہی تھی۔ اس دوران اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا فیصلہ سامنے آیا۔ جی ہاں، اس پرآشوب ماحول میں زلفی اور ان کے کچھ دوستوں نے بہتر مستقبل اور تعلیم کے لیے مغرب کا، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابدو کا اختتام اسی موڑ پر ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے اگلے مرحلے یعنی امریکہ میں تعلیم کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، یہ پیچیدہ خاندانی پس منظر، والدہ کی شدید محبت اور شاید وہ تحفظ کا احساس، والد کی متحرک لیکن غیر مستحکم سیاسی زندگی اور ابتدائی عمر میں ہی سیاست کا براہ راست مشاہدہ، ان سب عوامل نے مل کر نوجوان زلفی بھٹو کی شخصیت اور ان کے عالمی نظریے کی بنیاد ڈالی۔ بلا شبہ یہ ابتدائی تجربات، ورثے کے تضادات اور ماحول کی غیر یقینی صورتحال، ان سب نے مل کر شاید ان کے اندر ایک گہری بے چینی پیدا کی، شناخت کی مسلسل تلاش اور قیادت کی ایک مضبوط خواہش۔ اور یہ سوال اہم ہے کہ کیا یہی ابتدائی تضادات تھے جنہوں نے انہیں بعد کی زندگی میں بے وقت کئی بعض اوقات متضاد کردار اتنی کامیابی سے نبھانے کے قابل بنایا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا۔ چلیں اب ذرا کتاب کی ایک اہم پہلو پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے ایک بہت ہی بنیادی دور 1947 سے 1957 تک کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ وہ 10 سال ہیں جب وہ امریکہ اور برطانیہ میں طالب علم تھے اور پھر پاکستان واپس آ کر سیاست میں قدم رکھا۔ تو ان تجربات نے ان کی شخصیت اور سوچ کو کیسے شکل دیا؟ بالکل، یہ واقعی ایک تبدیلی کا دور تھا۔ پہلے یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا یعنی USC، پھر آکسفورڈ۔ صحیح۔ یہ مغرب میں گزرے سال، وہاں کی تعلیم، سماجی ماحول اور پھر واپس پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آنا، ان سب نے مل کر آپ کہہ سکتی ہیں ان کے مستقبل کے سیاسی راستے کی بنیاد رکھی۔ اچھا، امریکہ کا آغاز تو کافی پرجوش لگتا ہے کتاب میں۔ نیو یارک میں مجسمہ آزادی دیکھنا، ایک نئی دنیا کا احساس، پھر لاس اینجلس میں USC میں داخلہ، مگر وہاں سب کچھ آسان نہیں تھا شاید۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک طرف تو نئی جگہ کا جوش تھا، ظاہر ہے، لیکن دوسری طرف وہ جسے کہتے ہیں نا کلچرل شاک، وہ بھی تھا۔ نوکروں کے بغیر رہنا، ایک عام سے رومنگ ہاؤس، بیس جونز کے ہاں رہائش۔ اچھا۔ اور جو چیز شاید سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی وہ تھی نسل پرستی کا تجربہ۔ انہیں کبھی میکسیکن یا نیگرو سمجھا جانا، یہ ان کے لیے ایک نیا اور کافی ناخوشگوار احساس تھا، خاص طور پر آپ دیکھیں ان کے خاندانی پس منظر سے آنے والے کسی شخص کے لیے۔
تو یہ جو امریکہ کے ساتھ ان کا ایک پیچیدہ سا رشتہ بیان کیا جاتا ہے، مطلب محبت اور کچھ حد تک ناپسندیدگی کا، اس کی جڑیں شاید یہیں سے ملتی ہیں؟ یقیناً، ایک طرف امریکی معاشرے کی گرم جوشی تھی، مہمان نوازی تھی، تعلیم کے مواقع تھے جس کی وہ قدر کرتے تھے، جی لیکن دوسری طرف یہ نسل پرستی اور امریکی معاشرے کی کچھ بے حسی بھی تھی جس نے انہیں متاثر کیا۔ ان کی ایک تحریر ہے ریفلیکشنز، اس میں یہ تضاد بہت واضح نظر آتا ہے۔ وہ فلک بوس عمارتوں کو انسانی جذبات سے خالی پاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تجربات شاید ان کے بعد کے اینٹی امپیریلسٹ موقف اور تیسری دنیا سے ہمدردی کی بنیادوں میں شامل تھے۔ اور تعلیمی میدان میں USC کے بعد وہ برکلے بھی گئے، وہاں کیا خاص رہا؟ کچھ پروفیسر وغیرہ کا ذکر؟ جی، برکلے میں ایک اہم ملاقات پروفیسر ہنس کیلسن سے ہوئی۔ کیلسن جو قانون اور ریاست کے نظریات کے بہت بڑے ماہر مانے جاتے تھے۔ جی ہاں، مشہور نام ہے۔ بالکل، ان کے خیالات خاص طور پر بین الاقوامی قانون اور تعلقات پر بھٹو کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ یہیں سے شاید ان کے ذہن میں بین الاقوامی نظام، انصاف اور ریاست کی خود مختاری جیسے سوالات نے، آپ کہہ سکتی ہیں، جڑ پکڑنی شروع کی۔ دلچسپ، یعنی امریکہ میں صرف سماجی نہیں بلکہ نظریاتی سطح پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اچھا، پھر 1950 میں آکسفورڈ کا رخ کیا، وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ برطانیہ کا تجربہ امریکہ سے مختلف رہا ہوگا۔ ہاں، آکسفورڈ، کرائسٹ چرچ کالج، وہاں ان کی ملاقات مشہور مورخ اور کالج کونسلر ہیو ٹریمبر روپر سے ہوئی۔ ایک دلچسپ بات یہ کہ لاطینی زبان کی شرط پوری نہ ہونے پر انہیں 3 سالہ کورس کرنا پڑا۔ اچھا، آکسفورڈ میں انہوں نے قانون کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، جورسپروڈنس پڑھا۔ اسی دوران ان کی دوسری شادی بھی ہوئی نصرت سے۔ لندن میں رہتے ہوئے تھیٹر اور موسیقی سے بھی کافی شغف رہا۔ اور قانون کی عملی تربیت کا کیا بنا؟ وہ جو ذکر آتا ہے کہ ان کے ٹیوٹر کا کہنا تھا کہ ان کا دھیان قانون سے زیادہ پاکستانی سیاست پر رہتا تھا۔ ہاں، یہ بات بیرسٹر ایرک ہرسٹ نے کہی تھی، جن کے چیمبرز میں بھٹو نے ٹریننگ کی۔ ہرسٹ کا مشاہدہ تھا کہ بھٹو کا ذہن بہت تیز تھا، لیکن ان کی دلچسپی قانون کی باریکیوں سے زیادہ پاکستان کے عملی مسائل جیسے زرعی پالیسی میں تھی۔ اچھا، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ذہن میں وطن واپسی اور وہاں ایک کردار ادا کرنے کا خیال کتنا پختہ ہو رہا تھا۔ تو 1953 میں جب وہ پاکستان واپس آئے، تب تک تو یہاں صورتحال کافی بدل چکی تھی۔ لیاقت علی خان کا قتل ہو چکا تھا، غلام محمد کا دور تھا، فوج کا اثر بڑھ رہا تھا، ایک غیر یقینی سیاسی ماحول تھا۔ بالکل، ملک سیاسی طور پر شدید عدم استحکام کا شکار تھا۔ اب بھٹو خاندان کے تعلقات تو تھے ہی اہم شخصیات سے، جیسے گورنر جنرل غلام محمد اور بعد میں اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان سے بھی۔ جی، انہوں نے آتے ہی سیاسی معاملات پر لکھنا شروع کیا۔ جو ریپبلکن پارٹی جیسی نئی جماعتیں بن رہی تھیں، ان پر تنقید کی، نظریاتی سیاست کی ضرورت پر زور دیا اور ملک میں آمریت کے بڑھتے ہوئے خطرات سے بھی خبردار کیا۔ اور عالمی سطح پر ان کی پہچان بننے کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ وہ ہوا 1957 میں، جب وہ پہلی بار پاکستانی وفد کے رکن کے طور پر اقوام متحدہ گئے۔ اچھا، UN میں؟ جی، وہاں انہوں نے جارحیت یعنی ایگریشن کی قانونی تعریف پر ایک تقریر کی، اور اہم بات یہ کہ اس میں انہوں نے اپنے استاد پروفیسر کیلسن کے نظریات کا حوالہ دیا۔ یہ ایک طرح سے عالمی سٹیج پر ان کی آمد کا اعلان تھا۔ تو گویا یہ 10 سال امریکہ میں وہ نسل پرستی کا سامنا اور کیلسن جیسے مفکر سے متاثر ہونا، پھر آکسفورڈ کی وہ تعلیم اور قانونی تربیت، اور پھر پاکستان کے اس پیچیدہ سیاسی ماحول میں واپسی، ان سب نے مل کر اس ذوالفقار علی بھٹو کی بنیاد رکھی جسے بعد میں پاکستان اور دنیا نے دیکھا۔ یقیناً، میرا خیال ہے یہ کہنا بالکل درست ہوگا۔ ان ابتدائی سالوں کے تجربات، مشاہدات اور تعلیم نے ان کے عزائم، ان کے عالمی نظریات اور ان کی سیاسی حکمت عملیوں کو شکل دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ دیکھنا واقعی اہم ہے کہ مغرب میں حاصل کردہ قانونی نظریات اور وہاں محسوس کی گئی سماجی حقیقتیں وہ کس طرح ان کی بعد کی سیاست میں، خاص طور پر ان کے عوامی انداز اور خارجہ پالیسی کے جھکاؤ میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب آئیے ایک اور اہم پہلو پر بات کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستانی سیاست میں عروج کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر 1958 سے 1965 کے دوران۔ جی، یعنی ایوب خان کے فوجی دور حکومت میں ان کا جو کردار تھا۔
بالکل. اب آپ 5 اور 6 ہیں جو اس دور کو کافی تفصیل سے دیکھتے ہیں. صحیح. تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ اقتدار کے حلقوں میں داخل کیسے ہوئے اور پھر وزیر خارجہ بننے تک کا یہ سفر یہ کیسے طے ہوا؟ بالکل. یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں فیصلہ کن دور تھا جس نے بھٹو کے مستقبل کی بنیاد رکھی. دیکھیں 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو بھٹو تو نسبتاً نوجوان ہی تھے، کوئی زیادہ سیاسی تجربہ بھی نہیں تھا. ہاں یہ بات تو ہے. تو ان کا داخلہ کئی چیزوں کی وجہ سے ممکن ہوا. ایک تو ان کے کچھ پرانے تعلقات جیسے اسکندر مرزا سے کچھ قربت تھی جو شروع میں ایوب کے ساتھ تھے. اچھا. دوسرا اور شاید زیادہ اہم ان کی اپنی شخصیت تھی. وہ ذہین تھے، حاضر جواب تھے اور بین الاقوامی معاملات پر ان کی گرفت اچھی تھی. تو یہ چیزیں فوجی قیادت کو متاثر کر گئیں. لیکن یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ ایک سویلین بھلے ہی قابل ہو ایک فوجی حکومت میں اتنی جلدی اتنے اہم عہدوں تک پہنچ جائے؟ یقیناً یہ غیر معمولی تو تھا، لیکن اس کی بھی وجوہات تھیں. ایوب خان کو نئے چہروں کی ضرورت تھی، ایسے لوگ جو پرانے سیاستدانوں کے گند سے پاک سمجھے جائیں. صحیح. اور بھٹو وہ ایک پڑھے لکھے مغربی طرز کے سندھی وڈیرے تھے. ایم اے کھوڑو جیسے پرانے سندھی سیاستدانوں کے مقابلے میں جنہیں ایوب نے ایک طرح سے سائیڈ لائن کر دیا تھا، بھٹو ایک جدید متبادل نظر آئے. تو ایوب خان نے انہیں موقع دیا؟ جی، پہلے انہیں وزیر تجارت بنایا اور پھر 1960 میں قدرتی وسائل، بجلی و پانیات جیسے کافی اہم محکمے دیے. وولپرٹ لکھتے ہیں کہ ایوب کو ان کی توانائی اور ان کا جو عالمی نقطۂ نظر تھا وہ پسند آیا تھا. تو مطلب انہوں نے آتے ہی بین الاقوامی سطح پر کام کرنا شروع کر دیا. اس کی کچھ خاص مثالیں ہیں؟ جی ہاں، بالکل. انہوں نے تیزی سے اپنا مقام بنایا. 1959 میں اقوام متحدہ میں ان کی تقریر اہم تھی، جہاں انہوں نے ترقی پذیر ممالک کے لیے بہتر تجارتی شرائط اور بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں استحکام کی بات کی. اچھا، یہ تو بڑی بات تھی. جی، اور یہ وہ وقت تھا جب سرد جنگ عروج پر تھی اور تیسری دنیا اپنی آواز ڈھونڈ رہی تھی. پھر الجزائر کی آزادی کی انہوں نے کھل کر حمایت کی، جس سے پاکستان کو مسلم دنیا میں پذیرائی ملی. اور ایک بہت بڑا قدم تھا دسمبر 1960 میں ماسکو کا دورہ. وہاں انہوں نے خروشیف کے ساتھ تیل کی تلاش کے معاہدے پر بات چیت کی. یہ پاکستان کی روایتی پالیسی جو مغرب پر انحصار کرتی تھی اس سے ایک واضح ہٹاؤ تھا، مطلب ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا. اچھا، تو یہ ماسکو والا دورہ تو واقعی کافی بڑی تبدیلی تھی اس وقت کے حساب سے. پھر 1963 میں وہ وزیر خارجہ بنے. یہ تو بہت بڑا عہدہ تھا. اس دور کی کیا خاص باتیں ہیں؟ کوشش کی کہ مسئلہ زندہ رہے. دوسرا بڑا کام چین کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنا تھا. چین کے ساتھ؟ ہاں، یہ وہ دور تھا جب 1962 کی چین بھارت جنگ کے بعد خطے میں صورتحال بدل رہی تھی. بھٹو نے اس موقع کو استعمال کیا. لیکن اس کی کوئی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑی ہوگی. جی بالکل. جب پاکستان نے چین کے ساتھ شہری ہوا بازی کا معاہدہ کیا تو امریکہ، جو ظاہر ہے چین کے ساتھ پاکستان کی بڑھتی قربت سے خوش نہیں تھا، اس نے ڈھاکہ ایئرپورٹ کے لیے تقریباً $4 ملین کا قرضہ معطل کر دیا. تو یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ بھٹو کی خارجہ پالیسی امریکہ کو پسند نہیں آ رہی. وہ نہرو کی طرح ایک غیر وابستہ پالیسی چاہتے تھے، مگر اسے پاکستان کے مخصوص مفادات، خاص طور پر چین کے ساتھ تعلقات کے مطابق ڈھال رہے تھے. یہ تعلقات والی بات دلچسپ ہے. ذرائع خاص طور پر وولپرٹ بتاتے ہیں کہ ایوب خان کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق بھی کافی پیچیدہ تھا. شروع میں تو پسندیدگی تھی لیکن بعد میں تلخی آ گئی. یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، شروع میں ایوب خان بھٹو کی صلاحیتوں کے قائل تھے، خاص طور پر ان کی تقریر اور سفارتی مہارت کے. انہیں ایک اثاثہ سمجھتے تھے. صحیح. لیکن وولپرٹ ایک ذاتی واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو غالباً 1962 کا ہے. بھٹو اور ان کی بیگم نصرت کے درمیان مبینہ طور پر کوئی شدید گھریلو ناچاکی ہوئی. اچھا. جس کے بعد نصرت بھٹو مدد کے لیے ایوب خان کے پاس گئیں. تو ایوب خان نے مداخلت کی اور ذرائع کے مطابق بھٹو کو سخت حکم دیا کہ یا تو وہ اپنی بیوی کو واپس لائیں ورنہ کیبنٹ سے فارغ ہو جائیں. یہ تو کافی سنگین بات ہے. جی، بھٹو ظاہر مان گئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس واقعے نے ان کے دل میں ایوب خان کے لیے شدید ذاتی رنجش پیدا کر دی. انہیں یہ مداخلت اور یہ حکم عدولی اپنی توہین محسوس ہوئی. تو مطلب
یہ کہ یہ جو ذاتی عنصر تھا یہ بعد میں پالیسی اختلافات کو مزید ہوا دینے کا باعث بنا ہوگا؟ بالکل ایسا لگتا ہے۔ یہ ذاتی رنجش پس منظر میں موجود تھی جب پالیسی پر اختلافات خاص طور پر بھارت کے معاملے پر کھل کر سامنے آنے لگے۔ جیسے 1965 میں؟ جی 1965 میں رن آف کچھ کے تنازع کے وقت بھٹو سخت گیر موقف کے حامی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بھارت فوجی طور پر مضبوط ہو رہا ہے اور کارروائی کا وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایوب خان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کمزور ہیں اور سخت جواب نہیں دیں گے۔ والپرٹ کے مطابق بھٹو نے چین اور انڈونیشیا سے فوجی مدد کے کچھ مبہم سے وعدے بھی حاصل کیے۔ اچھا۔ انہوں نے اپریل 1965 میں رن آف کچھ کے بعد بھارت کے خلاف وسیع تر کارروائی کی وکالت کی، لیکن شاید وہ بھارتی رد عمل کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ بھارت اگر جوابی کارروائی کرے گا بھی تو مشرقی پاکستان میں کرے گا، نہ کہ مغربی پاکستان کی بین الاقوامی سرحد پر۔ اور پھر ستمبر 1965 کی جنگ اور اس کے بعد جو تاشکند کانفرنس ہوئی اس نے تو تعلقات کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ جی ہاں بالکل۔ جنگ کے دوران اقوام متحدہ میں بھٹو کی وہ مشہور جذباتی تقریر تھی، ہم 1000 سال تک لڑیں گے۔ اس نے انہیں مغربی پاکستان میں بہت مقبول بنا دیا، ایک قومی ہیرو کی طرح۔ ہاں وہ تقریر تو بہت مشہور ہوئی تھی۔ لیکن جنوری 1966 میں تاشقند میں جہاں جنگ بندی کے بعد مذاکرات ہوئے، بھٹو نے محسوس کیا کہ ایوب خان انہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ نظر انداز؟ جی، اور سوویت یونین کی ثالثی میں براہ راست شاستری سے معاملات طے کر رہے ہیں۔ وہ تاشقند اعلامیے سے سخت ناخوش تھے، جس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا اور صرف جنگ سے پہلے کی پوزیشن پر واپسی کی بات تھی۔ تو انہوں نے اسے شکست سمجھا؟ بالکل، انہوں نے اسے پاکستان کی شکست قرار دیا۔ وولپرٹ لکھتے ہیں کہ جب وہاں شاستری کا اچانک انتقال ہوا تو بھٹو کا مبینہ رد عمل کون سا والا بھی کافی متنازع بنا۔ عجیب بات ہے۔ الغرض تاشقند میں ہونے والی یہ سیاسی مایوسی اور وہ جو پہلے سے ذاتی رنجش موجود تھی، خاص طور پہ نصرت بھٹو والے واقعے کی تذلیل والی بات، یہ سب مل کر ایوب خان سے ان کی رائیں جدا کرنے کا باعث بنے۔ تو کیا انہوں نے وہی استعفیٰ دے دیا؟ بھٹو نے بعد میں تو یہی دعویٰ کیا کہ انہوں نے تاشقند میں ہی استعفیٰ دے دیا تھا، حالانکہ وہ رسمی طور پر جون 1966 تک کابینہ کا حصہ رہے۔ اچھا۔ تو سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ یہ دور یعنی 1958 سے 1965 تک کا، جس میں ہم نے بھٹو کا یہ تیزی سے عروج دیکھا، خارجہ پالیسی میں جرأت مندانہ قدم دیکھے، اور پھر ایوب خان کے ساتھ یہ پہلے قریبی اور پھر انتہائی تلخ تعلقات دیکھے، ہاں، اس سب نے بھٹو کی آنے والی سیاست کی تشکیل کیسے کی ہوگی؟ ان کی یہ ابتدائی کامیابیاں، ان کے عزائم، تصادم کا یہ انداز، اور بالآخر اسٹیبلشمنٹ سے یہ ٹکراؤ، ان کے بعد کے زیادہ عوامی اور زیادہ ہنگامہ خیز سیاسی سفر پر کیسے اثر انداز ہوئے ہوں گے؟ اب آئیے ذہن کی تبدیلی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ باب 7 پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ 1965 سے 1969 تک کا جو عرصہ ہے اس کا احاطہ کرتا ہے۔ جی، اور یہ وہ دور ہے جب 1965 کی جنگ کے بعد بھٹو کے سیاسی سفر میں ایک بڑا فیصلہ کن موڑ آیا۔ بالکل۔ استعفیٰ بھی ہے، نئی پارٹی بن رہی ہے، ان کے نظریات بدل رہے ہیں، کافی کچھ ہو رہا ہے۔ جی بالکل، 1965 کی جنگ اور پھر اس کے بعد جو تاشقند معاہدہ ہوا، اس نے اصل میں بھٹو اور صدر ایوب خان کے درمیان گہرے اختلافات پیدا کر دیے۔ اچھا۔ بھٹو اس سمجھوتے سے سخت ناراض تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان نے میدان جنگ میں جیتی ہوئی بازی میز پر ہار دی۔ اور یہی مقبولیت اور یہ اختلافات آخرکار جون 1966 میں ان کے استعفے کی وجہ بنے۔ استعفیٰ یا انہیں بھیجا گیا؟ سرکاری طور پر تو یہی کہا گیا کہ صحت کی وجوہات ہیں، لمبی چھٹی پر جا رہے ہیں۔ اچھا۔ لیکن ایک شرط تھی کہ وہ باہر جا کر سیاسی تقریریں نہیں کریں گے۔ لیکن وہ تو نہیں مانے ہوں گے۔ جب وہ واپس آئے 20 جون 1966 کو لاہور ریلوے اسٹیشن، وہ منظر تو تاریخی ہے۔ جی ہاں بالکل، ہزاروں طلباء، حامی، ایک جم غفیر تھا وہاں، نعرے لگ رہے تھے۔ انہیں کندھوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ جی، اور ان کا وہ آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ ہلانا اور ہجوم کا وہ جوش۔ یہ صرف بھٹو کی مقبولیت تھی یا ایوب کے خلاف غصہ بھی تھا؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں تھیں۔ بالکل، یہ دونوں کا ملاپ تھا۔
پھر جب وہ بیرون ملک تھے تو وہاں انہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی کو حتمی شکل دی. اچھا، پارٹی بنانے کی. جی، جے اے رحیم اور ڈاکٹر مبشر حسین جیسے جو بائیں بازو کے دانشور تھے، ان کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی یعنی PPP اس کی بنیاد رکھنے کا منصوبہ بنایا. اور یہ کب ہوا پھر؟ پارٹی کا باقاعدہ قیام اور منشور کی منظوری دسمبر 1967 میں لاہور میں ہوئی. ڈاکٹر مبشر حسین کے گھر پر ایک کنونشن ہوا تھا. اور یہیں وہ مشہور نعرہ بھی سامنے آیا، اسلام ہمارا دین ہے. جی، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جی بالکل. یہ نعرہ اس وقت کے لحاظ سے تو کافی غیر معمولی لگتا ہے، سوشلزم اور اسلام. بہت اہم تھا اور ایک طرح سے انقلابی بھی. PPP کا جو بنیادی نظریہ تھا وہ اسلامی سوشلزم تھا. یعنی مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تعلیمات اور سوشلزم کے سماجی اور معاشی انصاف کے اصولوں کو ہم آہنگ کیا جائے. اچھا. منشور میں جاگیرداری ختم کرنے کا وعدہ تھا اور وہ جو کہتے تھے 20 سال کی لوٹ مار یعنی چند خاندانوں کا معیشت پر قبضہ، اسے ختم کرنے کا عزم تھا. بھٹو نے اپنی پارٹی کو ایک صاف سلیٹ کے طور پر پیش کیا جو دائیں بازو اور بائیں بازو کے پرانے جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر عوام کی بات کرے. اور اسی دوران وہ ایوب حکومت پر بھی خوب تنقید کر رہے تھے. جی ہاں، مسلسل. کرپشن کے الزامات اور خاص طور پر وہ جو بنیادی جمہوریت کا نظام تھا. ہاں، جسے وہ طنزیہ انداز میں بنیادی فاشزم کہتے تھے. بنیادی فاشزم یعنی وہ جو باواسطہ انتخابات کا نظام تھا ایوب خان کا. جی بالکل. اور بھٹو خود کو قائد عوام کے طور پر پیش کر رہے تھے. عوام کا لیڈر. جی ہاں، وہ مسلسل عوامی دورے کر رہے تھے، جلسے جلوس حکومت کو للکار رہے تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے آؤ مجھے گرفتار کرو. اچھا. ان کی تقریروں میں جاگیرداروں، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ ان سب کے خلاف سخت زبان ہوتی تھی. تو حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ جواباً حکومت نے PPP کارکنوں کو دبانے کے لیے ڈیفنس آف پاکستان رولز یعنی DPR کا استعمال کیا. یہ وہی خصوصی قوانین تھے؟ جی، جن کے تحت سیاسی گرفتاریاں آسان تھیں. لیکن ان سب کے باوجود بھٹو کی مقبولیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی گئی. تو یہ سارا ماحول، یہ عوامی بے چینی، طلباء کے مظاہرے، مزدوروں کی ہڑتالیں، یہ سب مل کر پھر ایوب خان کے زوال کا باعث بنے؟ بالکل. آخرکار مارچ 1969 میں ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا. اور اقتدار کسے ملا؟ انہوں نے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کو اقتدار سونپ دیا اور ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء لگ گیا. ایک اور مارشل لاء؟ جی. یحییٰ خان کے آنے کے بعد بھی بھٹو نے اپنی عوامی مہم جاری رکھی، حالانکہ اب بھی مقامی انتظامیہ کی طرف سے رکاوٹیں تھیں. لیکن وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی یا ڈرائنگ روم سیاستدان نہیں کروانا چاہتے تھے. وہ عوام کے نمائندے تھے جو ان کے بقول ہر مشکل میں عوام کے ساتھ کھڑے تھے. اور یہ امیج ان کے کام آیا ہوگا بعد میں؟ جی ہاں، یہ امیج آنے والے انتخابات میں ان کے بہت کام آیا. اب تاخیر کے چکروں کو توڑنے کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں. ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم موڑ پر بات کر رہے ہیں. جی. 1970 کے الیکشنز، مشرقی پاکستان کا بحران، بنگلہ دیش کا قیام اور اس سب میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار. بالکل. 1970 کے عام انتخابات یہ پاکستان کے پہلے آزادانہ انتخابات سمجھے جاتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل. اور ان کے نتائج نے ایک طرح سے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا. کیسے؟ مطلب نتائج تو بڑے واضح تھے. مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ کو بھاری اکثریت ملی اور مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی جیت گئی. ہاں، واضح تو تھے، لیکن یہی وضاحت مسئلہ بن گئی. عوامی لیگ کو پوری قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل تھی، وہ اکیلے حکومت بنا سکتے تھے. لیکن بھٹو صاحب کا موقف تھا کہ چونکہ PPP مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی ہے تو انہیں اقتدار میں مناسب حصہ ملنا چاہیے. بالکل. وولپرٹ کے مطابق یہ صرف سیٹوں کی گنتی کا معاملہ نہیں تھا، یہ مستقبل کے آئین، صوبائی خود مختاری اور اختیارات کی بنیادی تقسیم کا جھگڑا تھا. اچھا، تو کیا اسی وجہ سے بھٹو نے مارچ 1971 میں ڈھاکہ میں جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا اس میں شرکت سے انکار کیا؟ جی، یہ بڑا متنازع فیصلہ تھا. انہوں نے تو اسے قتل گاہ کہا اور مغربی پاکستان کے اراکین کو دوہرا یرغمالی قرار دیا.
کیا یہ واقعی حفاظتی خدشات تھے یا کوئی سیاسی حکمت عملی؟ وولپرٹ کا تجزیہ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی چال تھی، ایک دباؤ ڈالنے کا حربہ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجیب اپنی عددی برتری کی بنیاد پر یک طرفہ طور پر آئین بنا لیں۔ اور اس انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر یحییٰ خان نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا، اور اس فیصلے نے مشرقی پاکستان میں جیسے آگ لگا دی۔ پھر وہاں مجیب الرحمان نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی؟ جی، یعنی حکومت کے ساتھ مکمل عدم تعاون، کاروبار بند، سرکاری دفاتر میں کام ٹھپ، حالات بہت تیزی سے بگڑے۔ اور پھر 25 مارچ 1971 کی رات آئی، آپریشن سرچ لائٹ۔ ہاں، فوجی کارروائی کا آغاز۔ وولفرٹ لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب اس وقت ڈھاکہ میں ہی تھے۔ وہ فوجی ایکشن شروع ہونے کے بعد وہاں سے نکلے اور کراچی پہنچ کر ان کا وہ مشہور بیان، خدا کے فضل سے پاکستان بچ گیا، یہ آج تک زیر بحث ہے۔ بہت زیادہ متنازع ہے، کیونکہ جس کو وہ بچانا کہہ رہے تھے اس کی قیمت ایک نہایت خونی خانہ جنگی، لاکھوں لوگوں کی ہجرت، اور بالآخر دسمبر 1971 میں بھارتی فوجی مداخلت کے بعد مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں ادا ہوئی، بنگلہ دیش بن گیا۔ اس پورے بحران کے دوران بھٹو صاحب کا کردار تو مرکزی رہا، کبھی یحییٰ سے مذاکرات، کبھی مجیب سے۔ جی، وہ مسلسل تصویر میں رہے۔ پھر جنگ کے دوران اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ان کی وہ کافی جذباتی تقریر۔ ہاں، جس میں انہوں نے کہا تھا ہم 1000 سال تک لڑیں گے، اور پھر کاغذ پھاڑ کر وہ واک آؤٹ کر گئے تھے۔ بالکل، وہ ایک ڈرامائی لمحہ تھا۔ اگرچہ جنگ کے نتیجے پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا، لیکن اس نے بھٹو کی عوامی مقبولیت کو خاص طور پر مغربی پاکستان میں مزید بڑھایا۔ اور جب ڈھاکہ کا سکوت ہوا تو یحییٰ خان پر شدید دباؤ آیا۔ جی، فوج کے اندر سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اور پھر 20 دسمبر 1971 کو بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھال لیا، صدر بھی اور پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی۔ یہ تو بڑا عجیب امتزاج تھا۔ بالکل غیر معمولی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا۔ وولپرٹ بتاتے ہیں کہ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے جنرل گناسن کو آرمی چیف اور ایئر مارشل رحیم خان کو ایئر فورس چیف بنایا۔ اگرچہ یہ دونوں زیادہ دیر نہیں ٹک پائے۔ جی، وہ بات کی بات ہے، لیکن اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کے سامنے چیلنجز کیا تھے؟ ایک ٹوٹا ہوا ملک، شکست خوردہ فوج، مایوس عوام۔ تو انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ قوم سے پہلے خطاب میں کیا کہا؟ پہلے خطاب میں انہوں نے جمہوریت کی بحالی، حساب کی بحالی اور ایک نئے پاکستان کا وعدہ کیا۔ ایک بڑا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ شیخ مجیب الرحمان کو، جو مغربی پاکستان میں قید تھے، رہا کر دیا۔ ان سے ملاقات بھی کی؟ جی، ملاقات کی اور کوشش کی کہ کسی قسم کا ڈھیلا ڈھالا تعلق، شاید کوئی کانفیڈریشن قائم رہ سکے، لیکن ظاہر ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ معاشی محاذ پر کیا کیا؟ نیشنلائزیشن کا فیصلہ تو بہت بڑا تھا۔ بہت بڑا۔ جنوری 1972 میں ہی انہوں نے اہم صنعتیں، لوہا، سٹیل، بھاری انجینئرنگ، کیمیکلز، سیمنٹ، گاڑیاں وغیرہ سرکاری تحویل میں لے لی۔ یعنی پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر حکومت کی کنٹرول میں۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ہی ایک نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا، جس میں مزدوروں کو منافع میں حصہ، یونین بنانے کے بہتر حقوق اور سوشل سیکیورٹی جیسی چیزیں شامل تھیں۔ اور زراعت کے شعبے میں؟ زرعی اصلاحات کا بھی اعلان کیا۔ زمین کی انفرادی ملکیت کی حد کم کی گئی۔ اگرچہ وولپرٹ نشاندہی کرتے ہیں کہ اس میں خاندان کے افراد میں زمین تقسیم کرنے کی گنجائش موجود تھی، جس سے اس کا اثر کچھ کم ہو گیا۔ اور فوج پر اپنا کنٹرول کیسے مضبوط کیا؟ آپ نے ذکر کیا گل حسن اور رحیم خان زیادہ دیر نہیں رہے۔ جی، مارچ 1972 میں، یعنی اقتدار سنبھالنے کے تقریباً 3 مہینے بعد، بھٹو نے ان دونوں کو برطرف کر دیا۔ وجہ؟ بظاہر بھٹو کو لگا کہ وہ ان کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہیں، یا شاید ان کے عزائم کچھ اور تھے۔ بھٹو نے کہا تھا کہ وہ فوج سے بوناپارٹسٹ اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی فوج کی سیاست میں مداخلت۔ اور ان کی جگہ جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف بنایا؟ جی، جنرل ٹکا خان، جن کا نام مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ سے بھی جڑا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک متنازع انتخاب تھا۔ تو ایک طرف تو وہ ملک کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اصلاحات لا رہے تھے، دوسری طرف نئے مسائل بھی سر اٹھا رہے تھے، جیسے جولائی 1972 تک سندھ میں لسانی فسادات شروع ہو گئے تھے۔ بالکل،
وہ ایک نیا بڑا چیلنج بن گیا۔ تو یہاں رک کر اگر ہم والپٹ کی روشنی میں دیکھیں تو ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی بہت تیز، بہت ریڈیکل اور بعض اوقات سخت فیصلے کیے۔ نیشنلائزیشن، فوج کی قیادت میں اتنی بڑی تبدیلی، یہ سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدامات اس وقت کی ضرورت ہے؟ ایک ٹوٹے ہوئے، مایوس ملک کو فوری طور پر ایک سمت دینے کے لیے ضروری تھے؟ ہاں، یا پھر کیا ان فیصلوں نے، خاص طور پر معاشی فیصلوں نے، مستقبل میں مزید عدم استحکام اور مسائل کی بنیاد رکھ دی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر والپٹ کی تفصیلات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور بھٹو کے ابتدائی دور حکومت کو سمجھنے کے لیے یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کسی کا ماحول اس کے مقاصد پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ جی، ہم ذرا ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے ایک خاص حصے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وسط 1972 سے 1974 تک کا وقت ہے۔ جی، یہ بڑا دلچسپ وقت تھا۔ وہ جیسے بے وقت دو کشتیوں میں سوار تھے۔ جی، ایک طرف خارجہ پالیسی میں کامیابیاں مل رہی تھیں، زبردست، بالکل، اور دوسری طرف ملک کے اندر صوبائی مسئلے، سیاسی انتشار، وہ سب کچھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی توازن کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ بھئی وہ داخلی استحکام اور بین الاقوامی سطح پر مقام بنانے کے بیچ میں کیسے راستہ نکال رہے تھے۔ بالکل۔ اچھا، اگر شروع کریں شملہ معاہدے سے، جو وسط 1972 میں ہوا تھا، ہاں، وہیں سے کرتے ہیں۔ تو کاغذ پر تو لگا کہ بھارت کے ساتھ کوئی سفارتی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کشمیر کا مسئلہ وہ تو وہیں کا وہیں رہا، اور جنگی قیدیوں کی واپسی وہ بھی فوراً نہیں ہو سکی۔ اچھا، جی، بھٹو صاحب نے البتہ اسے عوام کے سامنے ایک بڑی کامیابی بنا کر پیش کیا، اسمبلی سے منظور بھی کروا لیا، لیکن تھی یہ ایک نازک سی کامیابی۔ نازک کامیابی، اور اسی کے فوراً بعد ملک کے اندر چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ میرا مطلب ہے جولائی 1972 میں وہ جو سندھی زبان کا بل آیا، جی ہاں، اس نے تو سندھ کو لسانی بنیاد پر بری طرح تقسیم کر دیا تھا نا، خاص طور پر شہر اور دیہات میں۔ بالکل، شہری اور دیہی سندھ میں بہت زیادہ تقسیم ہو گئی۔ تو بھٹو صاحب وہ خود سندھی تھے، ملک کے صدر بھی تھے، وہ تو بیچ میں پھنس گئے ہوں گے بری طرح۔ یقیناً بہت مشکل پوزیشن تھی ان کی، اور شاید یہ پہلا یوں سمجھے بڑا اشارہ تھا کہ ملک کے اندر معاملات سنبھالنا کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ صحیح۔ اور یہ صرف سندھ کی بات نہیں رہی، پنجاب، دوسرے صوبوں میں بھی اس پر تشویش تھی۔ پھر اسی دوران بلوچستان میں صوبائی خود مختاری کی آوازیں وہ بھی اٹھنا شروع ہو گئیں۔ مرکز کے ساتھ وہ جو کشیدگی ہے نا، وہ بڑھنے لگی۔ اچھا۔ اور اس سب کے اوپر بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا وہ ایک الگ پیچیدہ مسئلہ تھا۔ ہاں، وہ تو تھا ہی۔ ملک کے اندر خاص کر مذہبی جماعتیں وہ سخت مخالف تھیں، ہوں گے، لیکن باہر سے دباؤ تھا بین الاقوامی کہ بھئی قیدیوں کی واپسی کرانی ہے تو بنگلہ دیش کو تسلیم کرو۔ اوہو۔ اور ساتھ ساتھ معاشی محاذ پر مہنگائی، بے روزگاری، وہ مسئلے بھی سر اٹھا رہے تھے۔ تو کیا صورتحال تھی؟ ایک طرف بین الاقوامی معاہدے، دوسری طرف ملک میں زبان کا مسئلہ، صوبائی خود مختاری، معیشت کا دباؤ۔ جی بالکل۔ پھر اگست 1973 میں نیا آئین آ گیا، پارلیمانی نظام واپس آیا، بھٹو صدر سے وزیر اعظم بن گئے۔ بظاہر تو یہ کوشش تھی کہ اختیارات کو مستحکم کیا جائے، ملک کو ایک ڈائریکشن دی جائے۔ لگتا تو یہی تھا بظاہر، لیکن جو اندرونی تضادات تھے نا، وہ اب بالکل کھل کر سامنے آ رہے تھے، خاص طور پر بلوچستان کا بحران۔ وہ بہت سنگین ہو گیا۔ اچھا، کیسے؟ اکبر بگٹی صاحب کو گورنر بنایا گیا۔ ہاں، یاد ہے۔ لیکن وہ تو چند مہینے میں ہی مستعفی ہو گئے، اکتوبر 1973 میں۔ اس کے بعد پھر فوجی آپریشن میں شدت آ گئی۔ جو بڑے بلوچ رہنما تھے، مینگل، بزنجو، مرری صاحب، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھٹو نے حالات قابو کرنے کے لیے ایک خفیہ کمیٹی بھی بنائی تھی، جس میں غلام مصطفیٰ کھر، جتوئی صاحب، رفیع رضا شامل تھے۔ خفیہ کمیٹی؟ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کتنی گمبھیر سمجھی جا رہی تھی۔ یہ تو بڑا عجیب تضاد ہے۔ ایک طرف بلوچستان میں فوجی آپریشن ہو رہا ہے، سیاسی رہنما جیلوں میں، اور دوسری طرف بھٹو صاحب دنیا کے لیڈروں سے مل رہے ہیں۔ جی، ستمبر 1973 میں امریکہ کا دورہ، فوجی اور معاشی امداد بھی مل رہی ہے۔ اگست 1973 میں دہلی معاہدہ، جنگی قیدی واپس آنا شروع ہو گئے۔ یہ کیسے ہو رہا تھا؟ مطلب ملک میں آگ لگی ہے اور باہر اتنی کامیابیاں۔
دیکھیں یہی شاید بھٹو صاحب کی سیاست کا ایک خاص پہلو تھا کہ وہ خارجہ پالیسی کو اکثر داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے یا اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ فروری 1974 کی جو لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی وہ تو اس کی بہترین مثال ہے۔ ہاں، وہ تو بہت بڑی کانفرنس تھی۔ بالکل، مسلم دنیا کے بڑے بڑے رہنما شاہ فیصل، قذافی سب آئے تھے۔ اس سے ان کو عالمی سطح پر ایک بہت بڑا مقام ملا، اور شاید امید یہ بھی تھی کہ تیل کی جو نئی دولت آ رہی ہے اس سے پاکستان کے معاشی مسائل حل کرنے میں کچھ مدد ملے گی۔ پھر مئی 1974 میں چین گئے، ماؤ سے ملے، چو این لائی سے ملے، وہاں سے فوجی اور جوہری پروگرام کے لیے امداد کا وعدہ ملا۔ ایران کے شاہ کے ساتھ تعلقات بھی اسی علاقائی سیاست کا حصہ تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی کامیابیاں تھیں، کیا وہ ملک کے اندر کی حقیقت کو بدل پا رہی تھیں؟ ذرائع تو کہتے ہیں کہ 1974 تک معاشی حالت اور خراب ہو گئی تھی، مہنگائی بہت بڑھ گئی، سرمایہ ملک سے باہر جا رہا تھا۔ جی بالکل، یہ حقیقت تھی۔ اور وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF، وہ جو بھٹو صاحب نے بنائی تھی، ہاں FSF، اس پر تو الزام تھا کہ وہ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کے خرچے بھی بڑھ رہے تھے اور وہ متنازع بھی بہت ہو گئی تھی۔ بہت زیادہ۔ میر علی احمد تالپور جیسے لوگ تو کھل کر بھٹو کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے، اور صوبائی سطح پر بھی کوئی استحکام نہیں تھا۔ پنجاب میں دیکھیں، پہلے مصطفیٰ کھر آئے، پھر حنیف رامے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن اختلافات چلتے رہے۔ صحیح۔ سندھ میں ممتاز بھٹو کی جگہ مصطفیٰ جتوئی آ گئے، لیکن پارٹی کے اندر جو دھڑے بندی تھی وہ ویسی ہی رہی۔ تو گویا 1974 کے آخر تک تصویر یہ بن رہی ہے کہ بھٹو عالمی سطح پر تو ایک کامیاب، ایک بااثر رہنما نظر آتے ہیں۔ یہ ہاں بالکل۔ لیکن ملک کے اندر بلوچستان جل رہا ہے، سیاسی بے چینی بہت زیادہ ہے اور معیشت شدید دباؤ میں ہے۔ در حقیقت یہی وہ بنیادی تضاد ہے جو بھٹو کے دور حکومت کے آخری سالوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ عالمی سطح کی کامیابیاں جو تھیں وہ داخلی ناکامیوں پر پوری طرح پردہ نہیں ڈال سکیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ کامیابیاں اور ناکامیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور مل کر ایک ایسے مستقبل کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جو شاید مزید بحرانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور یہ سوال تو اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا خارجہ پالیسی کی جو چکا چوند ہوتی ہے وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو ہمیشہ چھپا سکتی ہے؟ اب آئیے ان بارودی سرنگوں میں چلتے ہیں جو ہمیں پیچھے رکھتی ہیں۔ 1974 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایسا سال جسے اکثر ان کی طاقت کا عروج سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر فروری 1974 میں لاہور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس، وہ تو ایک بڑا سنگ میل تھی، ہے نا؟ جی بالکل، بلا شبہ۔ وہ لاہور اسلامی سربراہی کانفرنس ایک آپ کہہ لیں بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ لیبیا کے قذافی، مصر کے سادات، سعودی عرب کے شاہ فیصل جیسے بڑے عالمی رہنماؤں کی میزبانی اور خاص طور پر بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان کی آمد، اس نے تو پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ صحیح۔ بھٹو نے اس پلیٹ فارم کو، میرا مطلب ہے، بڑی ہوشیاری سے استعمال کیا، خود کو تیسری دنیا کے ایک اہم رہنما کے طور پر پیش کیا، اور وہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جو نئی معاشی طاقت ابھر رہی تھی اور مسلم اتحاد، ان چیزوں پر کافی زور دیا۔ اور اس کانفرنس کے بعد تو جیسے پاکستان میں عالمی رہنماؤں اور وفود کی لائنیں لگ گئی۔ زیمبیا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات کے صدور، پھر PLO، مصر، ترکی، سوویت یونین، شمالی کوریا، سعودی عرب، فہرست تو کافی لمبی ہے۔ یہ واقعی ایسا لگتا تھا کہ جیسے 1971 کی شکست کے بعد پاکستان عالمی سطح پر، آپ کہہ لیں، دوبارہ اپنا مقام بنا رہا ہے۔ بالکل بالکل، عالمی سطح پر یہ بھٹو اور پاکستان دونوں کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا واضح اشارہ تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے، کیا یہ جو بیرونی کامیابیاں تھیں وہ اندرونی حقیقت کی بھی عکاسی کر رہی تھیں؟ کیونکہ 1974 میں ہی ملک کے اندر سنگین چیلنجز اور تضادات بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔ اسی سال مارچ میں بھٹو صاحب نے پنجاب کے گورنر مصطفیٰ کھر کو ہٹا دیا۔ وہ تو ایک زمانے میں ان کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے اور پنجاب میں ایک طاقتور شخصیت بھی تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
بظاہر تو سیاسی اختلافات اور پارٹی میں دھڑے بندی کا کہا گیا۔ جی یہی کہا گیا۔ اصل میں یہ بھٹو کی اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے، چاہے اس کے لیے پرانے ساتھیوں کو ہی کیوں نہ ہٹانا پڑے۔ یہ پارٹی کے اندر جو پاور سٹرگل چل رہی تھی اور بھٹو کی طرف سے کسی بھی قسم کی مخالفت کو برداشت نہ کرنے کا جو رجحان تھا، اس کی نشاندہی کرتا تھا۔ اچھا، اور پنجاب کی سیاست پر تو اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اور پھر اسی سال پنجاب میں وہ احمدی برادری کے خلاف پرتشدد فسادات پھوٹ پڑے۔ اس نے تو معاشرہ میں جو پہلے سے مذہبی تقسیم تھی اسے مزید گہرا کر دیا ہوگا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان فسادات نے ملک کے سماجی تانے بانے کو شدید نقصان پہنچایا اور حکومت پر دباؤ اتنا بڑا کہ بعد میں آئینی ترمیم بھی کرنی پڑی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عالمی کامیابیوں کے باوجود اندرونی سماجی مسائل جو تھے وہ شدت اختیار کر رہے تھے۔ پھر جولائی میں وہ جے رحیم صاحب کا واقعہ سامنے آیا۔ پارٹی کے شریک بانی اور سینئر وزیر، ان کو مبینہ طور پر بھٹو صاحب کے حکم پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ جی ہاں، بہت سنگین۔ اور یہ واقعہ بھٹو کے حکمرانی کے ایک زیادہ سخت، آپ کہہ لیں بے رحمانہ پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ جے رحیم کو فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی FSF کے اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ فورس تھی جو براہ راست وزیر اعظم کو جلابدہ تھی اور اکثر سیاسی مخالفین یا منحرف افراد کے خلاف استعمال ہونے کی وجہ سے متنازع بھی سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اختلاف رائے حتیٰ کہ پارٹی کے اندر سے بھی کس حد تک ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کا مسئلہ بھی تو چل ہی رہا تھا۔ اپوزیشن رہنما ولی خان اور حکومت کے درمیان کشیدگی کی خبریں تو عام تھیں۔ وہاں کیا صورتحال تھی؟ ہاں، بلوچستان میں صورتحال بدستور کشیدہ رہی۔ حکومت پر یہ الزام تھا کہ وہ سیاسی حل کے بجائے فوجی طاقت اور FSF پر زیادہ انحصار کر رہی تھی، جس سے کہا جاتا ہے کہ علیحدگی پسندی کے جذبات کو مزید ہوا مل رہی تھی۔ یہ ایک اور محراج تھا جہاں بھٹو حکومت کو شدید اندرونی مزاحمت کا سامنا تھا۔ اور پھر سال کے آخر میں احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان، ان کے قتل کی تحقیقات کے لیے ٹریبیونل کا قیام۔ یہ واقعہ بعد میں بھٹو صاحب کے لیے کتنا اہم ثابت ہوا؟ اس وقت شاید اس کی پوری سنگینی کا اندازہ نہ ہو، لیکن یہی وہ کیس تھا جس کے تانے بانے بالآخر بھٹو کے اپنے مقدمے اور انجام تک پہنچے۔ یہ ایک اور اشارہ تھا کہ سیاسی تشدد اور اقتدار کی کشمکش کس نہج پر پہنچ چکی تھی۔ تو 1974 کو اگر ہم دیکھیں، یہ واقعی ایک تضادات سے بھرا سال لگتا ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر زبردست کامیابیاں، پاکستان کا بلند ہوتا ہوا قد، جی، اور دوسری طرف ملک کے اندر سیاسی جوڑ توڑ، پارٹی میں اختلافات، سماجی بے چینی، مذہبی تقسیم اور وہ ریاستی طاقت کا بڑھتا ہوا استعمال۔ یہ سال بھٹو کی جو پیچیدہ قیادت تھی اس کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک طرف وہ کرشماتی عالمی مدبر اور دوسری طرف اندرونی طور پر اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے سخت، حتیٰ کہ آمرانہ طریقے بھی استعمال کرنے سے گریزا نہیں۔ 1974 بظاہر ان کی عروج کا لمحہ ضرور تھا، لیکن اسی عروج کی چکاچوند میں آنے والے سیاسی زوال اور گہرے ہوتے ہوئے بحرانوں کے بیچ بھی وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالمی کامیابیاں واقعی اندرونی کمزوریوں پر پردہ ڈال سکتی ہیں، یا پھر یہ اندرونی تضادات ہی آخرکار سب سے بڑی کامیابیوں کو بھی ماند کر دیتے ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے دو بہت اہم سالوں 1975 اور 1976، یہ وہ وقت تھا جب بھٹو ایک طرف تو آپ کہہ لیں عالمی رہنما بننے کی کوشش میں تھے، جی ہاں، اور دوسری طرف ملک میں سیاسی چیلنجز بھی بڑھ رہے تھے اور وہ انتخابات کی فضا بھی بن رہی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ وہ جو 1974 کی لاہور اسلامی سربراہی کانفرنس تھی نا، اس نے انہیں ایک بڑا پلیٹ فارم دیا تھا۔ تو اس کے بعد 1975 میں وہ واقعی خود کو تیسری دنیا کے رہنما کے طور پر منوانا چاہتے تھے۔ اچھا، یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، بلکہ وہ سرد جنگ کا دور تھا، تو امریکہ اور سوویت یونین سے ہٹ کر خاص طور سے مسلم دنیا، ترقی پذیر ممالک، ان کو ساتھ لے کر ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش تھی۔ اچھا، تو اس کوشش میں کون سے ممالک اور رہنما زیادہ اہم تھے، اور چین، امریکہ، ان کے ساتھ تعلقات کیسے چل رہے تھے؟ دیکھیں، شاہی ایران تھے، لیبیا کے قدافی،
سعودی عرب ان سب سے تعلقات مضبوط کیے۔ جی چین کے ساتھ دوستی تو پہلے ہی گہری تھی، اور خاص طور پر فوجی اور نیوکلیر ٹیکنالوجی میں تعاون اس حوالے سے یہ بہت اہم تھی۔ اور امریکہ؟ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کافی تناؤ تھا، خاص طور پر پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام تھا نا، اس کی وجہ سے۔ وہ جو ہنری کسنجر اور نیلسن راکفیلر کے دورے ہوئے وہ اسی پس منظر میں تھے۔ امریکہ کو شدید خدشات تھے۔ صحیح۔ اور اگست 1975 میں بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد بھٹو نے نئی حکومت کو فوراً تسلیم کر لیا تھا۔ اس فیصلے کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں، عملیت پسندانہ قدم تھا۔ شاید خطے میں جو صورتحال بدل رہی تھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو۔ اچھا۔ اس نے بھٹو کی خارجہ پالیسی کی لچک تو دکھائی، لیکن یہ ایک متنازع فیصلہ بھی تھا جس کے پھر لمبے اثرات ہوئے۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ عالمی سطح پہ چل رہا تھا، جی، لیکن ملک کے اندر بھی تو ماحول گرم ہو رہا تھا، ہے نا؟ خاص طور پر فروری 1975 میں وہ جو پشاور میں ہوا۔ بہت زیادہ، ہاں، شیرپاؤ کا قتل۔ جی، سینئر وزیر حیات محمد خان شیرپاؤ کا۔ جی، وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور بھٹو حکومت نے پھر اسی واقعے کو بنیاد بنا کر نیشنل عوامی پارٹی یعنی NAP پر پابندی لگا دی اور ولی خان جیسے بڑے بڑے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ تو اس سے تو پھر بلوچستان کا مسئلہ؟ جی، بلوچستان میں جو پہلے سے بحران چل رہا تھا وہ اور بھی سنگین ہو گیا۔ اور پنجاب اور سندھ میں وہاں کیا صورتحال تھیں؟ وہاں بھی کچھ گڑبڑ چل رہی تھی؟ بالکل بالکل، پنجاب میں مصطفیٰ کھر جو پہلے بھی اہم رہے تھے وہ گورنر بنے، لیکن جلدی اختلافات ہو گئے اور ہٹا دیے گئے۔ سندھ میں ممتاز بھٹو اور غلام مصطفیٰ جتوئی، ان کے درمیان طاقت کی کشمکش چل رہی تھی، تو یہ بھٹو کے اپنے حلقوں میں بھی رساکشی کا دور تھا۔ اسی دوران وہ احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا معاملہ بھی تو چل رہا تھا پس منظر میں۔ جی ہاں، وہ کیس تو سائے کی طرح بھٹو پر منڈلاتا رہا۔ اور جے رحیم جیسے جو پارٹی کے بانیوں میں سے تھے، ان کے ساتھ بھی تعلقات بہت بگڑ گئے تھے۔ بالکل، جے رحیم جیسے قریبی ساتھیوں کا جو انجام ہوا وہ ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی اختلافات شدید ہو چکے تھے، اور جیسے جیسے بھٹو کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی ویسے ویسے ناراضگیاں بھی بڑھ رہی تھیں۔ ان چیلنجز کے بیچ میں بھٹو نے عوامی حمایت کے لیے بھی کچھ بڑے قدم اٹھائے، جیسے نومبر 1975 میں چھوٹے زمینداروں کے لیے مالیہ اور زرعی ٹیکسوں کا خاتمہ۔ یہ کتنا اہم تھا؟ یہ بہت بڑا اعلان تھا، مطلب 12 ایکڑ نہری یا 25 ایکڑ بارانی تک زمین رکھنے والے لاکھوں کسانوں کو سیدھا فائدہ پہنچا۔ واہ! اور ساتھ ہی بڑے زمینداروں پر ٹیکس دگنا کر دیا۔ اچھا، تو اس کا مقصد تو ظاہر ہے دیہی علاقوں میں اپنی مقبولیت بڑھانا تھا، اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ آنے والے انتخابات کی تیاری کا ایک اہم حصہ ہے۔ پھر جولائی 1976 میں کپاس، آٹے اور چاول کی ملوں کو قومیانے کا فیصلہ آیا۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی؟ بھٹو نے وضاحت کی کہ جی یہ زرعی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہے، یہ کوئی صنعتی نیشنلائزیشن کا تسلسل نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہوا یہ کہ معیشت پر سرکاری کنٹرول اور بڑھ گیا۔ صحیح۔ پھر دسمبر 1976 میں زرعی آمدنی پر ٹیکس لگایا گیا، مگر یہاں بھی چھوٹے کسانوں کو چھوٹ دے دی گئی۔ تو ان تمام اقدامات کا وقت بہت اہم ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ انتخابی سال کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بن رہی تھی۔ 1976 میں بھی بھٹو کے وہ عالمی دورے جاری رہے، چین گئے، افغانستان گئے، ازمیر میں RCD سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ جی، وہ علاقائی تعاون کی تنظیم تھی۔ ہاں، تو وہ تیسری دنیا کی قیادت والا خواب ابھی چل رہا تھا۔ بالکل، وہ خواب اور نیوکلیر پروگرام پر پیش رفت یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ ایک مشکل کھیل تھا، عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھنا۔ لیکن ملک کے اندر جو سب سے بڑی تبدیلی شاید ہوئی 1976 میں، وہ اپوزیشن کا اکٹھا ہونا تھا، پاکستان نیشنل الائنس PNA کا بننا۔ یقیناً یہ بہت اہم پیش رفت تھی۔ پیر پگاڑا، اصغر خان اور کئی دوسری جماعتیں، ان کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج تھا۔ بھٹو جو خود کو قائد اعظم کا سیاسی وارث کہہ رہے تھے، اب انہیں ایک منظم سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو گویا 1976 کے آخر تک انتخابات کا میدان بالکل سج چکا تھا، ایک طرف بھٹو اپنی عالمی ساکھ اور عوامی اقدامات کے ساتھ، جی، دوسری طرف یہ متحد اپوزیشن۔ جی، سیاسی ماحول یقیناً کافی کشیدہ ہو چکا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ سیاسی درجہ حرارت بالکل عروج پر تھا۔
اور پھر جنوری 1977 میں انتخابات کا اعلان ہو گیا، جس نے پھر پاکستان کی سیاست میں ایک نئے اور آپ کہہ لیں انتہائی ہنگامہ خیز دور کا آغاز کر دیا۔ آئیے اب باب 15 پر بات کرتے ہیں، نئے انتخابات اور ان کے المناک نتائج، یعنی 1977 کا ابتدائی دور۔ یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کی تاریخ ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ بالکل، پس منظر یہ تھا کہ ملک 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے صدمے سے آپ کہہ لیں ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا۔ جی، تو ایک سیاسی استحکام کی شدید خواہش تھی، لیکن ساتھ ہی ایک بے یقینی کی فضا بھی تھی۔ لوگ تبدیلی تو چاہتے تھے، مگر یہ واضح نہیں تھا کہ وہ تبدیلی کیسی ہوگی۔ اور اسی غیر یقینی صورتحال میں 7 جنوری 1977 کو وزیر اعظم بھٹو نے قومی اسمبلی میں اچانک اعلان کیا کہ عام انتخابات صرف 2 ماہ بعد ہوں گے۔ جی، کافی اچانک تھا۔ ہاں، اور پھر بڑی تیزی سے 10 جنوری کو اسمبلی تحلیل کر دی گئی اور انتخابات کی تاریخیں بھی سامنے آ گئیں، 7 مارچ قومی اسمبلی کے لیے اور 10 مارچ صوبائی اسمبلیوں کے لیے۔ یہ رفتار یہ واقعی کافی حیران کن تھی۔ جی ہاں، اور اس اعلان کا یعنی فوری رد عمل سامنے آیا۔ بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی PPP، اس کی مخالفت کرنے والی تقریباً تمام ہی بڑی سیاسی جماعتیں جو نظریاتی طور پر کافی مختلف بھی تھیں، وہ پاکستان نیشنل الائنس یعنی PNA کے نام سے متحد ہو گئی۔ اچھا، یہ خود ایک بڑی پیش رفت تھی کہ اتنی الگ الگ سوچ رکھنے والی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئیں۔ انہوں نے متفقہ طور پر حل کے نشان کے تحت مشترکہ امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا اور مولانا مفتی محمود کو اتحاد کا صدر منتخب کر لیا۔ اور PNA نے اپنی مہم کا آغاز بھی بڑے زور شور سے کیا۔ 23 جنوری کو کراچی کے نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ ہوا، جس سے ان کی عوامی طاقت کا اندازہ ہوا۔ جی، جلد ہی سابق ایئر مارشل اصغر خان ایک یوں کہیں کرشماتی اور مقبول اپوزیشن رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ PNA کا مرکزی نعرہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا، جو اس وقت کے عوامی جذبات سے کافی مطابقت رکھتا تھا۔ دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ بھٹو صاحب اپنی پارٹی کی انتخابی مہم کی جو رفتار تھی اس سے کچھ پریشان تھے۔ اچھا، جی، انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صادق حسین قریشی کو خط لکھا کہ مہم تیز کریں اور پارٹی مشینری کو متحرک کریں۔ اسی دوران ایک اہم بات یہ ہوئی کہ فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو اپنی اور فوج کی مکمل وفاداری کا آپ کہیں یقین دلایا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ جی، ایک ایسی یقین دہانی جس کی اہمیت بعد میں بہت واضح ہوئی۔ پھر آیا 7 مارچ، قومی اسمبلی کے انتخابات کا دن۔ نتائج نے تو جیسے سیاسی حلقوں میں تہلکہ مچا دیا۔ PPP نے 200 میں سے 155 نشستیں جیت لیں، ایک بہت بھاری اکثریت جس کی توقع کم ہی لوگ کر رہے تھے۔ بالکل، اور PNA صرف 36 نشستیں حاصل کر سکی۔ بہت بڑا فرق تھا۔ جی، یہ نتائج PNA کے لیے تو بالکل ہی ناقابل قبول تھے۔ انہوں نے فوراً الیکشن کو مسترد کر دیا اور بڑے پیمانے پر دھاندلی کے سنگین الزامات عائد کیے۔ کس قسم کے الزامات تھے؟ الزامات میں بیلٹ باکس بھرنے، پولنگ سٹیشنوں پر قبضہ کرنے اور مخالفین کے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو ہراساں کرنے جیسی باتیں شامل تھیں۔ یہ صرف الزامات نہیں رہے، PNA نے 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ بس یہیں سے بحران کا آغاز ہو گیا۔ صحیح، تو شروع میں بھٹو صاحب نے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن PNA ظاہر ہے وہ خود کو دھاندلی کا شکار سمجھ رہی تھی، انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جی، اس کے بعد حکومت کا رویہ سخت ہو گیا، ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے اور ان سے نمٹنے کے لیے پھر طاقت کا استعمال کیا گیا۔ مظاہرین پر آنسو گیس اور کچھ جگہوں پر تو گولیوں کا استعمال بھی ہوا۔ ہاں، حالات بہت خراب ہو گئے۔ کراچی، حیدرآباد اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں شدید تشدد ہوا، جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے اور صورتحال اتنی بگڑی کہ ان شہروں میں مارشل لاء نافذ کرنا پڑا۔ ماشاءاللہ، یعنی فوج سڑکوں پر آ گئی؟ جی، جزوی طور پر، اور ہزاروں PNA کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ صورتحال تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔ بھٹو حکومت مذاکرات کی کوشش تو کرتی رہی، لیکن PNA اور حکومت کے درمیان جو بداعتمادی تھی وہ بہت بڑھ چکی تھی۔ جی، PNA کا موقف بہت سخت تھا۔ وہ بھٹو صاحب کے استعفے اور نئے غیر جانبدارانہ انتخابات سے کم پر بالکل راضی نہیں تھے۔
اس دوران سعودی عرب جیسے کچھ دوست ممالک نے ثالثی کی کوششیں بھی کی کہ ملک کو مزید بحران سے بچایا جائے، لیکن بات نہیں بنی۔ تو یہ کشیدگی چلتی رہی، کئی ہفتوں کے پرتشدد مظاہرے، سیاسی تناؤ، پھر جون 1977 میں طویل مذاکرات کے بعد ایسا لگا کہ شاید کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے۔ جی، کچھ امید پیدا ہوئی تھی۔ نئے انتخابات کرانے پر ایک طرح کا آپ کہہ لیں اتفاق رائے بنتا نظر آ رہا تھا، لیکن مگر بالکل آخری لمحات میں یہ کوششیں بھی ناکام ہو گئیں اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی کہ ناکامی کی وجہ دوسری پارٹی ہے۔ یعنی ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ بالکل، اس سیاسی تعطل نے ملک کو جیسے مفلوج کر دیا تھا۔ مسلسل احتجاج، بڑھتی ہوئی بدامنی اور اس کے نتیجے میں جو معاشی مشکلات پیدا ہوئیں، انہوں نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی تھی۔ اور فوج، جس کو امن و امان کے لیے بلایا گیا تھا؟ فوج جو شہروں میں تعینات تھی، وہ خاموشی سے مگر بہت گہرائی سے اس پوری صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سیاسی قیادت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور ملک کو اس بحران سے نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور یہی وہ خلا تھا جس نے، آپ کہہ سکتی ہیں، فوجی مداخلت کے لیے راستہ بنا دیا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا، آئین معطل کر دیا اور ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ جی، ایک منتخب حکومت کا خاتمہ اور ایک طویل فوجی آمریت کا آغاز۔ یہ واقعات پاکستان کی تاریخ پر بہت گہرے نقوش چھوڑ گئے۔ بالکل، اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے دور سے، یعنی انتخابات سے شروع ہونے والے سیاسی بحران اور پھر اس کے فوجی مداخلت پر اختتام سے، کیا سبق سیکھے گئے؟ اور کیا مستقبل میں ایسے حالات سے بچنے کے لیے ان اسباق پر کبھی عمل بھی کیا گیا؟ آئیے اب اس سیاسی سفر کے آخری اور سب سے، آپ کہہ لیں، جذباتی باب سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کی قسمت نے آخری موڑ لیا۔ جنرل ضیاء الحق کے فوجی انقلاب کے بعد ان کا زوال شروع ہوا۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا، گرفتار کیا گیا اور ایک کافی متنازع مقدمے کے ذریعے پھانسی کے تختے تک پہنچایا گیا۔ جی بالکل، یہ باب بھٹو کی زندگی کے آخری انتہائی ڈرامائی اور تکلیف دہ مرحلے پر مرکوز ہے۔ اس میں ان کی گرفتاری ہے، پھر وہ مقدمے کی قانونی پیچیدگیاں ہیں جن پر آج تک بات ہوتی ہے، قومی اور بین الاقوامی رد عمل، اور ظاہر ہے ان کی موت کے بعد ان کی میراث کیسے بدلی، اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ صرف واقعات کا بیان نہیں بلکہ اقتدار کی راہداریوں میں جو کشمکش چل رہی تھی اس کی عکاسی ہے۔ تو آغاز ہوا 5 جولائی 1977 کی صبح سے، جب جنرل ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کے نام پر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ بھٹو کو ان کی رہائش گاہ سے حفاظتی تحویل کے نام پر مری کے ایک فوجی ریسٹ ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ بظاہر تو یہ ایک پرامن انتقال اقتدار لگ رہا تھا۔ ہاں، ابتدائی طور پر شاید بھٹو نے بھی ضیاء کے عزائم کی گہرائی کو کم سمجھا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بھٹو نے ضیاء کو آئین سے غداری کی سنگین سزا یاد دلائیں، آرٹیکل 6۔ مگر ضیاء کا رویہ اس وقت انتہائی مؤدبانہ اور آپ کہہ لیں عاجزانہ تھا۔ انہوں نے بھٹو کو یقین دلایا کہ یہ اقدام صرف 90 دن کے لیے ہے، انتخابات کروانے تک۔ 90 دن؟ جی، اور کہا کہ وہ جلد آرام کر کے واپس آ جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں شاید ذاتی تعلقات اور سیاسی حقیقت کا ٹکراؤ ہوا۔ لیکن یہ یقین دہانیاں تو جلدی ہواؤں ہو گئیں۔ بالکل۔ کچھ عرصے کی ظاہر لہائی کے بعد بھٹو کو سپٹمبر 1977 میں مارشل لاء ریگولیشن 12 کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور انہیں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا۔ اس بار الزام بہت سنگین تھا۔ جی، اس بار الزام تھا احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کی سازش کا، اور یہاں سے مقدمے کا وہ متنازع باب شروع ہوتا ہے جو آج تک زیر بحث ہے۔ صحیح۔ یہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا، قائم مقام چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں۔ مولوی مشتاق حسین، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بھٹو سے ذاتی مخاصمت تھی۔ جی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، یہ مخاصمت پرانی تھی اور استغاثہ کی بنیاد تھی فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی FSF۔ اچھا، FSF جو بھٹو کے دور میں ہی بنی تھی؟ جی ہاں، وہی متنازع داخلی سیکیورٹی فورس۔ اس کے سابق ڈائریکٹر جنرل مسعود محمود اور دوسرے FSF اہلکار وعدہ معاف گواہ بن گئے۔
ان کی گواہیوں نے بھٹو کو مبینہ طور پر قتل کے حکم سے جوڑا. یہ استغاثہ کا کیس تھا. بھٹو نے تو ان الزامات کو بالکل مسترد کیا ہوگا. بالکل سختی سے مسترد کیا. انہوں نے عدالت میں کھل کر کہا کہ یہ مقدمہ سیاسی انتقام ہے، انہیں راستے سے ہٹانے کی سازش ہے. انہوں نے وعدہ معاف گواہوں کو جھوٹا قرار دیا اور جج کے تعصب پر بھی سوال اٹھائے. یعنی انہوں نے اپنا دفاع کافی جارحانہ انداز میں کیا. جی بالکل. اب یہ دفاعی حکمت عملی تھی یا حقیقت، یہ تاریخ کا ایک اہم سوال ہے. اچھا، اور قانونی محاذ پر کیا چل رہا تھا؟ بیگم نصرت بھٹو نے بھی تو کوئی پٹیشن دائر کی تھی. جی، بیگم نصرت بھٹو نے سپریم کورٹ میں گرفتاری کو چیلنج کیا، لیکن چیف جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں بینچ نے نظریہ ضرورت کے تحت درخواست مسترد کر دی. نظریہ ضرورت، اسٹیٹ نیسیسٹی، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں بار بار آیا ہے. بالکل. یعنی غیر معمولی حالات میں آئینی اقدامات کو جائز قرار دینا، بھلے وہ تکنیکی طور پر آئین سے ماورا ہوں. اسی عدالت نے مارشل لاء کو آئین کا تعطل قرار دیا، منسوخی نہیں. اچھا، تعطل، منسوخی نہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ آئین مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، صرف معطل ہے. یہ ایک آپ سمجھیں نازک قانونی توازن تھا جس نے ضیاء کو وقتی جواز فراہم کیا. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ وکیل اے کے بروہی، جو پہلے مارشل لاء کے خلاف دلائل دیتے تھے، جی وہی اے کے بروہی، اس بار انہوں نے ضیاء حکومت کی وکالت کی اور مارشل لاء کے حق میں دلائل دیے. یہ بھی تاریخ کا ایک تضاد کہہ لیں. صحیح. تو ایک طرف یہ قانونی جنگ چل رہی تھی اور دوسری طرف پس پردہ کیا ہو رہا تھا. جنرل ضیاء کا کیا کردار تھا اس دوران؟ اطلاعات یہی ہیں کہ جنرل ضیاء عوامی سطح پر بھٹو کے خلاف ایک ماحول بنا رہے تھے. ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ عدالتی فیصلے سے پہلے ہی بھٹو کو قاتل اور پاکستان دشمن جیسے القابات دے رہے تھے. یعنی مقدمے کے فیصلے کا انتظار بھی نہیں کیا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. انہوں نے خفیہ فائلوں کا بھی ذکر کیا جن میں مبینہ طور پر بھٹو نے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے احکامات دیے تھے. لیکن کیا وہ فائلیں کبھی سامنے آئیں؟ نہیں، ایسی فائلیں کبھی منظر عام پر نہیں آئیں. اور اسی احتساب پہلے انتخاب بعد میں کے نعرے کی آڑ میں، ہاں، یہ نعرہ تو بہت مشہور ہوا تھا. جی، اسی نعرے کی آڑ میں اکتوبر 1977 کے جو طے شدہ انتخابات تھے وہ بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے. تو گویا راستہ بالکل صاف کیا جا رہا تھا. ایسا کہا جا سکتا ہے. پھر مارچ 1978 میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، سزائے موت. اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی. کئی ماہ طویل سماعت ہوئی، بہت تفصیلی سماعت تھی جس میں بھٹو نے خود بھی جذباتی اور قانونی دلائل دیے. انہوں نے خود بحث کی؟ جی، انہوں نے خود بھی دلائل دیے. بالآخر فروری 1979 میں سپریم کورٹ نے سزا کی توثیق کی. لیکن یہ ایک انتہائی منقسم فیصلہ تھا. 7 ججوں کے بینچ میں سے 4 نے سزائے موت برقرار رکھی جبکہ 3 نے اختلاف کیا. 4-3 کا فیصلہ، یہ تو بہت ہی کلوز تھا. بہت کلوز. اور یہ عددی تقسیم نہیں تھی صرف، یہ اس گہری دراڑ کی علامت تھی جو بھٹو کے مقدمے نے پاکستانی اداروں اور قانون کی حکمرانی کے تصور میں ڈال دی تھی. وہ جو 3 ججوں کا اختلافی نوٹ تھا وہ بذات خود ایک تاریخی دستاویز ہے. اور اسی دوران اپنی پھانسی کی کوٹری میں بھٹو نے وہ مشہور کتاب لکھی، اگر مجھے قتل کیا گیا. جی ہاں، اف آئی ایم اساسینیٹڈ. یہ ایک طرح سے ان کا سیاسی وصیت نامہ بن گئی. اس وقت تو دنیا بھر سے رحم کی اپیلیں بھی آئی ہوں گی. بہت زیادہ. کئی مسلم ممالک کے سربراہان، مغربی رہنماؤں، عرب دنیا سے، حتیٰ کہ پوپ نے بھی اپیل کی. لیکن جنرل ضیاء نے تمام اپیلیں مسترد کر دیں. ان کا موقف یہی رہا کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. خاندان سے آخری ایک بہت دلخراش ملاقات ہوئی. اس کے بعد 4 اپریل 1979 کی الصبح ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت تاریخ دن سمجھا جاتا ہے. بھٹو کی موت نے انہیں جسمانی طور پر تو ختم کر دیا، لیکن سیاسی طور پر شاید وہ ایک نئی، زیادہ طاقتور شکل میں زندہ ہو گئے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ان کے حامیوں کی نظر میں وہ شہید جمہوریت بن گئے. ان کی پھانسی نے پاکستان کی سیاست پر وہ نقوش چھوڑے جو آج تک مٹے نہیں ہیں. جیسے وہ نعرہ جیے بھٹو. بالکل. جیے بھٹو کا نعرہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا محور ہے. یہ ان کی کرشماتی شخصیت اور عوام میں ان کی جڑوں کا ثبوت ہے. ان کی جو سیاسی وچاردھارا تھی،
اسلامی سوشلزم، روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ، ہاں، روٹی کپڑا مکان۔ جی، اور ان کا وہ عوامی قیادت کا انداز، وہ ان کے زوال اور موت کے باوجود دہائیوں تک پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہوتا رہا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال تو شاید ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کا اقتدار میں آنا تھا۔ یقیناً بے نظیر بھٹو کا 2 بار وزیر اعظم بننا اسی میراث کا تسلسل تھا۔ بھٹوازم ایک زندہ سیاسی قوت رہا۔ اسٹینلی وولپرٹ کی یہ کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان، ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے اس طوفانی سفر، ان کے غیر معمولی عروج اور پھر اس المناک زوال کی ایک بہت جامع تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم اور بہت پیچیدہ دور کی عکاسی ہے۔ بلا شبہ بھٹو کی کہانی اقتدار کی پیچیدگیوں، ذاتی عزائم، نظریاتی کشمکش اور قومی تقدیر کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، اس کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کے فیصلے یا شاید افراد کے فیصلے کس طرح افراد اور اقوام کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سننے کا شکریہ۔